اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لب کشائی کرنے کا، گفتگو کرنے کا جو آغاز ہے وہ حضور علیہ السلام کے درود و سلام پڑھنے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اولیاء کرام کے بارے میں ہے اور جو پیر حضرات ہیں ان کے بارے میں ہے. ہم اولیاء کرام کے غلام ہیں، ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن جو جعلی پیر حضرات ہمارے معاشرے میں جنہوں نے ایک عجیب سا فتنہ پھیلایا ہوا ہے، میں اسے فتنہ ہی کہوں گا، جو عجیب سا فتنہ پھیلایا ہوا ہے، جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیر صاحب جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اور آج کل کے جو حالات ہیں وہ ایسے جا رہے ہیں کہ جو ہے پیر صاحب جو ہے، بندہ پیر صاحب کا بڑا مرید ہوگا لیکن والدین کا جو ہے وہ بڑا نافرمان ہوگا. والدین کی نافرمانی، لیکن پیر صاحب نے بھی کبھی نہیں کہا کہ اگر آپ والدین کے نافرمان ہو تو میں آپ کا پیر نہیں ہوں، بلکہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کا باپ غلط ہے، یہاں پہ آپ کے فلاں بھائی غلط ہے. اگر پیر صاحب سے بات شیئر کی جائے، آج کل کے جو پیر صاحب ہیں وہ جیب کی طرف دیکھتے ہیں. سارے پیر صاحب نہیں ہیں، میں معذرت کے ساتھ سارے پیر صاحب نہیں، لیکن زیادہ تر جو پیر حضرات ہیں وہ جو ہے بندے کی کمپیسٹی کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کے بزنس کی طرف دیکھتے ہیں. جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ اتنا ہی پیر صاحب کے قریب ہے، جتنی بڑی وہ پاکٹ منی ہے اس کے پاس اتنا بڑا جو ہے نا اس کا قرب اس کا تعلق بھی ہے. آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جناب حضرت علامہ مولانا علامہ ندیم نقشبندی صاحب. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی. اور یہ ایسے عالم دین ہے کہ یہ طبیعت بھی ان کی ناساز ہے، لیکن یہ دین کی بات کرنے کے لیے C49 کی سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب علامہ بلال رضا صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں علامہ بلال رضا صاحب سے آج نا ہم نے جو اپنا پروگرام کا جو آغاز ہے وہ تاجدار گولڈڑا شریف آپ کی شان میں کرنا ہے، کیونکہ جو ایسے جو پیر حضرات ہیں جو ہمارے لیے راہ نجات ہیں، جنہوں نے ہمیں نجات کا رستہ بتایا، جنہوں نے اصل جو پیر ہونے کا حق ادا کیا، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. آگے باقی کے جو سوال ہے وہ بھی علامہ صاحب سے چلتے رہیں گے. تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کا جو آغاز ہے حضور کی ثنا خوانی سے کریں. جی علامہ بلال رضا صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہیں۔ ہمارے C49 کے جو چیئرمین صاحب ہیں الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب، وہ ماشاءاللہ گزشتہ روز عمرہ کی سعادت حاصل کر کے تشریف لائے ہیں، اور میں C49 کی پوری ٹیم اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کی طرف سے الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب کو عمرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بارہا اور ہمیں بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بارہا حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پہ جانا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، وہاں پہ نہ تو بات مال و زر کی، نہ دولت کی، نہ دنیا کی، وہاں پر بات ہے جانے کی کرم نوازی کی۔ جب آپ پر کرم نوازی ہو جائے گی تو آپ مہمان مدینہ بن جائیں گے۔ تو میں لاما صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ لاما صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ پیر حضرات کے بارے میں بھی ہے، لیکن پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پیر بھی تھے، اور لیکن وہ ایک الگ سے پیر تھے۔ وہ جو ہے نا، جو ہمارے موجودہ نظام کے جو پیر ہیں، جو بنائے گئے پیر ہیں، ان کے بھی بارے میں بڑے بیانات فرماتے تھے، اور بلکہ اپنے مریدوں کو یہ حکم فرماتے تھے کہ ایسے پیروں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔
آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا عرس قریب ہے، 23-24 کو ان کا عرس مبارک بھی ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، کیونکہ وہ تاجدار گولڈرا شریف کے جو ہے نا لخت جگر ہیں، چشم و چراغ ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، بے شک، اور وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قرب ہے، یہ عطا ہے کہ وہ اپنے بندہ خاص پر فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، ولی بننا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آج آسان سمجھ لیا گیا، بالکل ایسے ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھی چند دن اور میں ولی بن گیا، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، یا ڈھونگ بولنے کا ڈھونگ آ جائے، میں ڈھونگ ہی کہوں گا کہ بولنے کا عجیب سا طریقہ آ جائے، وہ آج کل روٹین ویسے علامہ صاحب یہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ بس وہ ہر کسی نہ کسی کے ساتھ بنتی تو ہے نہیں، عورت گئی ہے تو کہہ دیا آپ کی نند ایسی ہے، آپ کی ساس، وہ یعنی کہ یقین، یعنی کہ وہ بدگمانی توہم پرستی میں جو ہے نا لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، تو پیر کامیاب ہیں۔ ولی کون ہے؟ جی، ولی کے بارے میں علماء اکرام نے بہت بحث میں لکھا ہے کہ ولی وہ ہے کہ جس کے اندر تقوی، بے شک، متقی، پرہیزگاری، اور اس کے بعد اس کے ایک ہاتھ میں اللہ رب العالمین کا کلام ہو اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ سے باغی ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ بے شک، ولی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرائط لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، رافضی نہ ہو، ناسبی نہ ہو، خارجی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مانتا ہے اور اہل بیت کو نہیں مانتا، اہل بیت کو مانتا ہے، صحابہ کرام کو نہیں مانتا، اور اگر ان کے درمیان تفرقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اس کا ولایت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یا اس نے اتنے لمبے بال چھوڑ دیے ہیں، بالکل نماز کا پابند نہیں ہے، ہاتھ میں گلے میں اس کے تسبیحیں ہیں، ڈول اس نے ڈالے ہوئے ہیں، بنگی چرسی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، بہت بڑا جادو ٹونے کا اس کے پاس علم ہے، اور لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لوگ کسی کو تعویذ دے دیا کہ یہ آپ کا کام ہو جائے گا، اب اس کے پاس لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو اصل دھوکہ یہی ہے کہ جی یہ فلاں ولی کی کرامات بہت زیادہ ہیں، حالانکہ نہ اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے، نہ قرآن کے ساتھ، نہ حدیث کے ساتھ، اور اس کے پاس ایک جادو علم ہے جو شریعت کے عین مخالف ہے، اور اس کا کام کیا؟ اپنے جادو کے اثر سے لوگوں کو گمراہ کرتا، اور گمراہ لوگ اس کے سانچے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر کا کیا کام ہے؟ پیر کا کردار کیا ہوتا ہے؟ پیر کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وقت کے فرعون کے ساتھ ٹکر لے لے۔ بے شک علامہ صاحب، یہ جو ہے نا کیونکہ بات جو ہے نا لمبی ہو جائے گی، ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے، تو ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر یہیں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، علامہ صاحب جو ہے نا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو ہے نا واقعہ بیان کرنے لگے تھے۔ میں ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں، جو ظاہری بات ہے ہمارا جو پروگرام ہے یہ جو جھیلی پیر ہیں ان کے خلاف ہے، لیکن کچھ جو اصل پیر ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اور یہاں اس پروگرام میں بولیں گے بھی وہی لوگ جو اس کے کرائٹیریا میں آئیں گے۔ ہم کسی پر، ہمارا مقصد تنقید کرنا نہیں، ہم تو ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، ہمارا مقصد اصل حقیقت ان تک پہنچانا ہے۔ ہم مختلف علماء کرام کو بلاتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں،
تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ جو آج کل وہ جو ہے نا اس توہم پرستی میں بدگمانی میں جو مبتلا ہیں، جو ڈر کا شکار ہیں اور ایسے جو ہے نا ڈھونگی پیروں کے جو ہے نا وہ شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، وہ تاکہ بچ سکیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی علامہ صاحب جس طرح آپ جو ہے نا پیر میر علی شاہ صاحب کا ذکر فرما رہے تھے وہیں سے کنٹینیو فرمائیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر کا غیرت مند بھی ہونا ضروری ہے، غیرت مند بھی ہونا شریعت کے معاملے میں، قرآن و حدیث کے معاملے میں، جی بے شک، اور خاص نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں بے شک غیرت مند پیر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر غیرت ایمان نہیں ہے تو وہ پیر ہی نہیں ہے، پیر ہی نہیں ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت انگریز کی حکومت کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، آپ نے اس وقت کے اس جاہل انسان کے ساتھ ٹکر لی جس کو مرزا قادیانی کہا جاتا ہے، بے شک، تو بالکل آپ نے اس وقت بر صغیر کے اندر یہ وہ سید تھا پکا سچا اور سچا کہ جس نے ختم نبوت کا پہرا دیا اور اپنے پیر ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ پیروں کے آئیے حق صحیح ہے کے اندر آپ کا ایک مرید تھا، تو جب آپ نے ختم نبوت کے معاملات پر تحریک کا آغاز کیا تو وہ آپ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ قبلہ آپ یہ جو تحریک چلا رہے ہیں، انگریزوں کا پلان چل رہا ہے کہ پیر مہر علی کو بر صغیر سے نکال دیں۔ تو آپ نے ایسے چہرہ مبارک اوپر اٹھا کے کہنے لگے انگریز چاہتے ہیں نکال دیں لیکن لوح محفوظ پہ تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اب وہاں سے چلے لاہور آئے قادیانی کا مقابلہ کرنے، اور خلفاء نے کہا، مریدین نے، حضرت آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ حجرے میں بیٹھے ہیں، آپ کا کام نہیں ہے، لوگ مار دیں گے آپ کو، رستے میں قتل کر دیں گے، آپ حجرے میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کریں۔ تو آپ نے تاریخی جملہ دیا جو آج کے پیروں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نشان عبرت ہے، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسا جملہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج کے پیر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ آج کا پیر مہر علی شاہ صاحب سے بڑا پیر نہیں ہے، بے شک ہے۔ جو انہوں نے کام کیا ہے آج کا پیر وہ کام نہیں کر رہا، ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج کل پیر اپنے جو ہے نا اپنا مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہے، صرف اپنی۔ دیکھیں نا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ پیر امیر ہے، مرید غریب ہے، اور میں دیکھے نا کبھی کبھی واقعہ وہ دماغ میں جب آتا ہے نا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میرے پاس نا ایک عورت آئی، وہ آ کے کہنے لگی کہ سر آپ کے پاس نا 2-3 ہزار روپیہ ہے۔ میں نے کہا بھی نہیں، ابھی تو نہیں ہے، کیوں خیریت ہے، کیوں ضروری چاہیے؟ کہتی وہ نا یکدم میرے پیر صاحب آ گئے ہیں تو میں نے نا پیر صاحب کی خدمت کرنی ہے۔ میں نے کہا پیسے ویسے پہلے تو ہے بھی نہیں تھے، اب ہوتے بھی تو میں نے نہیں دینے تھے۔ میں نے کہا وہ کیسا پیر ہے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ دینے کی بجائے آپ سے لے کے جا رہے ہیں، یہ کیسے پیر ہے؟ جی تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ ایسی بغیرت پیری میر علی سے نہیں ہوتی۔ اللہ کہ میں حجرے میں بیٹھا رہوں اور میرے یہ سنیں، مصطفیٰ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی تاجدار گولڑا شریف کی یہ بات سنیں، جو آج کل کے جو پیر ہیں، جو آج کل کے پیر صرف مال اکٹھا کرنے میں، مریدین کو دھوکے میں رکھنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے نشان عبرت ہے۔ جی تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بغیرت پیری مہر علی سے نہیں ہوتی کہ میرے نانے کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اور میں حجر میں بیٹھ کے جناب آرام سے۔ آج بھی یہ حالت ہے، آج ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کا ایک جج قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیتا ہے اور وہیں پہ جا کے آج کے پیر 2 نمبر مولوی، بکاؤ پیر شہرت پانے کے لیے آج بیٹھ کے حکومت کی صفوں میں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ پیری مریدی ایک کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ سنت محبوبیہ ہے، یہ حضور پاک کا محبوب ترین عمل ہے۔ آپ نے بیعت الرضوان لی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے، تو لہٰذا پیر ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ولی اللہ بننا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ولی اللہ بندہ ایسے نہیں بنتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا چلوں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اللہ کے امر اور نہیں پر یقین رکھے۔ بے شک آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک تذکرہ سنا کہ
یہ اس کو کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے نقل کیا ہے. بے شک. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا میں نے ذکر سنا کہ فلاں علاقے کا بہت بڑا ولی ہے, تو میں اس کی شہرت سن کے, اس کا نام سن کے اس کی زیارت کے لیے سفر کیا. فرماتے ہیں میں پہنچا اس مسجد میں گیا جہاں پر وہ ہوتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس مسجد کے اندر گیا, وہ پیر صاحب اندر سے باہر آ رہے تھے, انہوں نے اپنی تھوک مسجد کے فرش پہ پھینک دی. اللہ اکبر. تھوک مسجد کے فرش پہ پھینکی تو آپ وہیں سے واپس پلٹ آئے. فرماتے ہیں کہ یہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جس کو شریعت کا خیال ہی نہیں ہے. اللہ یہ کیسا پیر ہے کہ جو مسجد کے تقدس کا خیال نہیں کرتا. تو آپ فرماتے رات میں سویا تو میں سو گیا, میرا مقدر جاگ گیا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابا یزید آج تو نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر مجھے یہ ملا ہے کہ قیامت تک دنیا مجھے با یزید بستامی کے نام سے یاد کر رہی ہے. کیا بات. اب دیکھیں نا, انہوں نے ایک پیر کا ایسا عمل دیکھا کہ انہوں نے خالی جو ہے نا وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں, انہوں نے ایک مسجد کے فرش پر تھوکا ہے, لیکن وہ عمل انہیں پسند نہیں ہے. لیکن ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے وہ داڑھی مون ہے, شریعت کا پابند نہیں ہے, نمازیں پڑھتا نہیں ہے, کلمے اسے آتے نہیں ہیں, دین کا اسے پتہ نہیں ہے, لیکن ہم اسے پیر مانی جا رہے ہیں. لیکن نا بغیر داڑھی کے تو یہ امام کی شرائط میں ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی. بغیر داڑھی پیر کے پیچھے نماز نہیں آپ پڑھ سکتے, اسے پیر کیسے, اسے دیکھیں نا, پیر کا مقصد ہوتا ہے نا ہاتھ تھامنا. پیر جو ہے وہ سیدھے رستے, پیر کا مقصد ہے کہ وہ گناہوں سے نکال کر نیکی کے رستے میں لے گئے, پیر کا مقصد ہے. تو جب پیر ہی گناہوں کے رستے پہ چلتا ہو, پیر ہی گناہوں میں ڈوبا ہو, وہ مریض کو کیا نیکی کے رستے پہ لائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اب بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو بغیر داڑھی کے پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے, جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے, جس کا رہن سہن کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں ہے, بشرطے کہ جب اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عین شریعت کے مطابق ہوگا پھر اس کو پیر مانا جائے گا, پھر اس کو اللہ کا ولی مانا جائے گا. اگر اس کا ایک لمحہ بھی اللہ سے غافلیت کی طرف جاتا ہے, اس کا یقین دنیا پر ہے کہ دنیا مجھے مال دے گی تو میرا گزارا ہوگا, تو یقیناً اس کا جو تعلق اللہ کی ذات سے بھی نہیں جڑا, اس کا یقین کامل نہیں ہوا. جب تک وہ دنیا سے بے رغبتی لے, دنیا کو اپنی کمر کے پیچھے پھینکے. بلکہ بزرگ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ولی تب بنتا ہے بندہ جب اس کی نگاہ کے اندر ہیری اور مٹی کی قیمت ایک برابر ہو جائے. سبحان اللہ. کیا بے شک ولی تو بندہ تب بنتا ہے, دنیا کے لالچ والا ولی نہیں ہوتا. آج حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ آج ہمارے مزارات کے اوپر ڈونگ رچائے بیٹھے ہیں, لمبے لمبے بال چھوڑے ہوئے ہیں, اور عجیب و غریب سے حرکتیں ہیں, عجیب و غریب سے نظام بنا ہوا ہے, اور ویسے ہی ہمارے گمراہ لوگ ہیں. میں گزارش کروں گا آپ کے توسل سے کہ ایسے 2 نمبر پیروں اور جیلی پیروں سے بچیں, آپ اس سے محفوظ رہیں. آپ کو آپ کے معاشرے کے اندر اللہ کے بڑے نیک بندے ملیں گے, آپ تلاش کریں, ولی کو تلاش کریں. علامہ صاحب میں ایک چیز, یہ آپ پیر صاحب کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑے پیر تو ماں باپ ہے نا. جی جی, سب سے بڑے پیر ماں باپ ہیں. سب سے پہلے تو ماں باپ کی بات مانے نا. اگر آپ پیر, ہاں ماں باپ کی بات نہ مانے, پیر کی بات مانے, اس کے بارے میں کیا ہے جو ہے نا. جی محترم, ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو فلاں پیر کا مرید ہوں, اور اس نے اس کے والدین حیات ہیں, ان سے اجازت ہی نہیں لی, بغیر اجازت کے بیعت بھی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, آپ حضرت ویسے کرنی کا آپ واقعہ پڑھ لیں. بے شک بے شک. والدہ حیات ہے, اور والدہ کیا کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہونے لگی ہے کائنات کے سب سے بڑے پیر, سب سے بڑا پیر, پیروں کا پیر, بے شک سب سے بڑا پیر کائنات کا. تو حضرت ویسے کرنی والدہ سے کیا کہتے ہیں کہ میں نے ملنے جانا. تو والدہ کیا کہتی ہیں کہ اگر مل جائے مسجد میں تو واپس آ جانا, ورنہ نہ ملے تو واپس مسجد میں جا کے ملانا. آپ مسجد میں گئے تو حضور پاک گھر میں تشریف فرما, دروازہ بھی ایک ہے, لیکن ماں کے حکم کی پابندی کی, بے شک ماں کے حکم کی. دوبارہ پھر آئے زیارت کے لیے, ملاقات نہیں ہوئی, ماں کے حکم کی پابندی کی. ماں کے حکم کی پابندی کا اجر یہ ملا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینئر صحابہ جناب فاروق اعظم سے کہا سبحان اللہ کہ ویسے کرنی کے پاس
میرا کرتا لے جاؤ، کیا اس سے جا کے میری امت کی بخشش کی دعا کرواؤ۔ سبحان تو کیا اللہ۔ آج کا پیر رسول اللہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زیادہ عزیز ہو گیا؟ زیادہ عزیز۔ والدین کی اجازت پہلے، ہاں اگر ایک بندہ والدین کا نافرمان ہے قبلہ اور وہ کہتا ہے جی میں تو اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، پیر آئے جناب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جی، سر بھی نیچے ہے، آنکھ بھی نہیں اٹھاتا، اور پیر گئے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس کا پیر بھی بروز محشر بروز قبر اس کو کبھی بھی رب تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا، قبر کی بھی سزا اور بروز محشر بھی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے کو میرا پیر بخشوا لے گا، والدین کا نافرمان کوئی بھی پیر کائنات کا نہیں بچا سکتا۔ پہلے والدین ہیں، والدین کی عظمت بڑی وراء اس میں نا علامہ صاحب ایک بات ہے، میں جو ہے نا پیر حضرات جو ہیں وہ نہ تو کبھی مرید کرتے وقت یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ اپنی فیملی، یہ کبھی نہیں وہ پوچھتے، بلکہ وہ جا کے کہیں اگر جو مرید حضرات ہیں وہ جو جعلی پیروں سے جا کے کہیں بھی پیر صاحب میں نا اپنے والدین سے بڑا پریشان ہوں، میرے والدین جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں الٹا وہ اس کو راضی کرنے کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ یہ نہیں حکم کرتے کہ اگر آپ میرے مرید ہو تو اپنے ماں باپ کو تو آگے تو اف بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ اپنے ماں باپ کی جا کے خدمت کرو، سب سے بڑے پیر تو وہ ہیں نا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، لیکن اس میں علامہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ یا ہم لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک اس میں خود ملوث ہیں۔ ہم جو ہے نا خود ان پیروں کو جو ہے نا ایک لائن پہ لگا دیتے ہیں، نہیں جی یہ بڑے پیر صاحب ہیں، آج کل جس کے گلے میں کپڑے نہ ہوں وہ جو ہے نا ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے جو پیر ہیں ان کو ہماری جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو میں علامہ صاحب کی توسط سے پیغام دینا چاہوں گا کہ جو پیر ہیں ان سے بچیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، دورہ حاضر کے اندر آپ کو اللہ کے ولی بھی ملیں گے، بے شک اللہ کے ولیوں کے بغیر دنیا قائم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی آپ کو ملیں گے۔ لیکن المختصر یہ ہے کہ المیہ یہ ہو چکا ہے کہ آج جو ہے اصل کوئی پہچان ہم نہیں کرتے، ہمارا تعلق پیر کے ساتھ یہاں تک ہے کہ پیر صاحب تویز دے دو کاروبار کامیاب ہو جائے، پیر صاحب تویز دے دیں میرے ساتھ جناب فلاں سیٹنگ ہو جائے، پیر صاحب تویز کیسے دے رہے ہیں، پیر صاحب میرا یہ کام ہو جائے، پیر صاحب جی میرے وہاں پہ میں نال بڑا لڑ دینے جی وہ ٹھیک ہو جائیں، خود نہیں ٹھیک، اگلا پیر بھی وہ ایسا، اس کو میں کیا بولوں کہ جو والدین کے بارے میں تویز دیتا ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ جا چلا جا، والدین ناراض ہیں، میں آپ کی بات ٹوکنے لگا ہوں جو ہے نا بصیر پور کی سرزمین سے ابو الحامد پیر مفتی محمد احمد فریدی صاحب، ان کے پاس ایک لڑکا گیا میرے جاننے والا ہی تھا، تو وہ ان کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ جی میں نا فلاں لڑکی سے شادی کروانا چاہتا ہوں، تو میرے گھر والے میرے ماں باپ نہیں مانتے، انہوں نے آگے سے جھڑکے دے کے اٹھا دیا، اگر آپ کے ماں باپ نہیں مانتے تو تم نے شادی کیوں کرنی ہے؟ بالکل۔ اب دیکھیں نا جو ایک وہ استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، وہ ظاہری بات ہے بچوں کو دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تو لیکن انہوں نے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، بچے کو وہ اس انداز میں سمجھایا کہ اگر آپ کے ماں باپ نہیں راضی ہیں تو آپ کیوں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی اس دور میں آج بھی موجود ہیں۔ میں مختصر سے آپ کے ساتھ ایک بات کو شیئر کرتا ہوں۔ عیدگاہ شریف کا بڑا نام ہے، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، جی ماشاءاللہ، بزرگ ہیں وہاں پہ اپنا مولانا حسان نقیب الرحمان صاحب، آستانہ عالیہ محبوبیہ کریمیہ، جی حضور سیدی عالم محافظ جی عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے سارا۔ جی تو وہاں پہ میرے جو شیخ کامل ہیں حضور قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد جلیل الرحمان نقشبندی مجددی صاحب، آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ آپ کی صحبت میں شرف حاصل ہوا، تو وہاں پہ آپ کا ایک مرید تھا، تو وہ کوئی اپنا گھریلو مسئلہ لے کے آیا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے آپ وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے جی، تو آپ نے اس کو حل بتایا جی، تو آگے اس نے کہا جی والدین کی بات آ گئی، والدین کہتا جی وہ اماں جی ابا جی نہیں مانتے، تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹا پہلے آپ جاؤ گھر میں جاؤ، پہلے اپنے ماں باپ کو منا کے، اگر ماں باپ درمیان میں ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پہلے یہ ہوتی ہے ولی کی نشانی، یہ ہے ولی بالکل۔ اور جو کہتا ہے کہ بیٹا کوئی گل نہیں تو ادھر آ، میں تینوں ذرا تویز دینا تو تو مال لا، وہ پیر نہیں، وہ تو
ڈھونگر چاہ رہا ہے، ڈھونگر چاہ رہا ہے، 2 نمبری وہ تو گمراہ کر رہا ہے، وہ تو نیکی کے رستے سے ہٹا کے گمراہی کے رستے پر لے کے جا لگا رہا ہے۔ تو اس لیے آج معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ان 2 نمبر پیروں سے اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی تعلق آج ہم مزارات پہ جاتے ہیں، بلکہ مرد کم جاتے ہیں، عورتیں زیادہ جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علامہ صاحب جو ہے نا، ہم نے بریک بھی لینی ہے، ہماری گفتگو ایسی ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ابھی ہم نے وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، میں ناظرین ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں نا، ان کے درباروں پر جو یہ غیر شرعی عمل ہو رہا ہے، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ان اولیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کبھی نہیں یہ کہتے کہ یہ ہمارے درباروں پر ڈھول لے کے آئیں، ہمارے درباروں پر آپ جو ہے نا یہ توبہ نعوذ باللہ یہ چرس پئیں، نشہ کریں، ہمارے درباروں پر عورتیں، یہ ان کا کوئی آپ کسی بھی ولی کا جو اولیاء کرام ہے، دیکھیں حضور داتا صاحب کا عرس مبارک قریب آ رہا ہے، حضور داتا صاحب کے بارے میں تو علامہ صاحب یہ ہے کہ آپ کے چند ایک مرید تھے، آپ نے وہ بھی ختم کر دیے کہ بھئی میں آپ کا پیر نہیں بن سکتا، میں قیامت والے دن کہاں آپ کے جو ہے نا آپ کا بوجھ اٹھاتا پھروں گا، میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے ان کا پیر بننے سے انکار فرما دیا، اب یہ پیر ہیں تو وہ اب ان کے مزارات پر کوئی اگر غیر شرعی عمل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہمارے ایک وہ کہتے ہیں نا گمراہی کا رستے، ہم گمراہی کے رستے پر جا رہے ہیں۔ ناما صاحب میرا اگلا سوال ہے، ہمارے سوال تو بہت زیادہ تھے لیکن انشاءاللہ ایک پروگرام اور کریں گے، کیا مزار کو سجدہ کرنا چاہیے؟ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے کیا؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم نے علامہ صاحب سے نعت بھی سننی ہے، تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین۔ مزارات پر سجدہ تعظیمی ہو، عبادتی ہو، یہ حرام ہے، ہر لحاظ سے صاحب مزار کو جا کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اس کی شرعی ممانعت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اچھا سجدے کی تھوڑی سی وضاحت فرما دے۔ اب ایک مثال، ایک بندہ جاتا ہے، وہ جا کے قبر کا بوسہ لیتا ہے، جی کیا وہ اس سے سجدہ مانا جائے گا، یا وہ سجدہ جیسے ایک طریقہ کار ہے سجدہ ویسے ہی وہی سجدہ تو قبلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی 7 ہڈیاں زمین پہ جا کے نہیں لگتی، جو آپ نماز میں سجدہ تو اصل میں وہ ہے، یہ جو بندہ جا کے جھک لیتا ہے یہ تعظیم کے طور پہ جھکتا ہے، لیکن علماء اہل سنت نے اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ صاحب مزار پر جا کے وہاں پہ حاضری کیسے پیش کرنی ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ مزار شریف پہ جائے اور 4 ہاتھ وہاں سے پیچھے کھڑا ہو، 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو جائے، سلام عرض کرے، قرآن خوانی کرے، ذکر و اذکار کرے اور صاحب مزار کو اس کا ثواب پیش کرے اور دعا مانگ کے وہیں سے واپس آ جائے۔ بے شک علماء اکرام نے کچھ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہاں پہ بوسہ لینا جائز ہے، لیکن حالات کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس سے پرہیز ہی بہتر ہے۔ بے شک اب ہماری عورتیں جاتی ہیں مزارات کے اوپر، تو واللہ عالم ان کو کس نے اجازت دی؟ شریعت تو بالکل اجازت نہیں دیتی بے شک قبر پہ جانے کی یا صاحب مزار پر جانے کی۔ دیکھیں اگر قبر پہ جانے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو دفنانے کا بھی حکم ہوتا، دفنانے کے لیے جاتی، یا جنازہ پڑھنے کا حکم ہوتا، جنازے کے ساتھ بھی چلتی، جنازے کا پڑھنے۔ اگر درباروں پہ جانا جائز یا قبروں پہ جانا جائز ہوتا، تو آج کل حالات ایسے ہیں کہ جو ہے نا عورتیں جو ہے نا وہ بن سور کے وہ قبرستان جاتی ہیں، درباروں پہ آپ چلے جائیں مرد آپ کو کم نظر آئیں گے، عورتیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی۔ عورت کا مطلب ہی قبلہ پردہ ہے، بے شک پردے میں رہنے کی چیز ہے، پردے میں رہنے کی۔ اب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی عورت کا مزار شریف پر یا قبرستان جانے میں کتنی نیکیاں؟ آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کی بات کرتے ہو، مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ لعنتیں کتنی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ یہ وقت کا مجدد یہ بات کر رہا ہے، جب عورت کو منع کیا گیا، آپ کو اگر اتنی ہی صاحب مزار کے ساتھ محبت ہے، آپ گھر بیٹھیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا وہیں سے قبول فرما کے ان تک پہنچا دے گا۔ اگر اجازت دی ہے علماء اکرام نے، آپ کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے،
پردے کی حالت میں ہیں آپ، پردے کی حالت وہاں پہ جا کے آپ زاروں کے دار روئیں نہیں، چیخیں پکارے نہیں، اجازت دی ہے، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے پھر بھی منع کیا گیا کہ آپ نہ جائیں، آپ کا جانا وہاں پہ کوئی فرض نہیں ہے، اور جو عورتیں جاتی ہیں وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرتی ہیں۔ دیکھیں نا، عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، ظاہری بات ہے جو صاحب مزار ہے، جو صاحب یعنی کہ جو قبر میں موجود ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ بے پردگی تو ہو گئی نا، ظاہری بات ہے پردہ تو نہ رہا۔ اللہ کا ولی ہی وہ ہے کہ جو اپنی حیات کے اندر بھی غیر محرم سے پردہ کرے، غیر محرم سے پردہ کرے۔ اب وہ اپنی حیات میں تو پردہ کر رہے ہیں، ملاقات نہیں کرتے، تو ان کو ان کی وفات کے بعد کب انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مزار پہ آئیں، ہمارے پاس فاتحہ پڑھیں یا ہمارے پاس یہاں پہ آپ حاضری دیں، وہ اپنی حیات میں ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ پردہ ہی ہے۔ جتنا مرضی بڑا پیر ہے، زمانے کا جتنا مرضی بڑا پیر ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، وہ شریعت سے بڑا نہیں ہے، شریعت پہلے ہے۔ اگر وہ شریعت کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو وہ پیر نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن رکھے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان رکھے۔ اگر یہ اس کے پاس نہیں ہے تو میں عرض کروں گا کہ آپ اس کو کبھی بھی ولی نہ مانیں، آپ اس کو کبھی بھی پیر نہ مانیں، پھر آپ سب سے بڑے پیر جناب رسول اللہ کو مان لیں، سب سے بڑے پیر، مدینے کی طرف آپ رجوع کریں، جس کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، جس کے پاس سنت مصطفیٰ نہیں ہے، جس کا رہن سہن شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اسے پیر نہ مانیں، اس کو نہ مانیں، اس کو کوئی پیر نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ولایت کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ، وہ کھلی گمراہی میں خود بھی ہے اور امت کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ایسی میری مائیں بہنیں کہ جو آج کہتی ہیں جی لو جی یہ اسلام کہاں سے، یہ اسلام نے ہمیں پابندیاں دی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا جو عزت آپ کو اسلام نے دی ہے وہ عزت آپ کو کوئی نہیں دے رہا۔ اسلام نے آپ کو بہت عزت دی ہے، خود بے پردہ نہ ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے صاحب مزار کے لیے قرآن خوانی کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا پہنچائے گا اور ان کے فیض و برکات آپ کو وہاں جانے سے زیادہ گھر میں عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو جب آپ قرآن اور حدیث کے نفی کر کے آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے جانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، بلکہ آپ وہاں سے بجائے نیکی لے کے گناہگار ہو کے۔ اچھا علامہ صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے بھی، جیسے کہ سجدہ کرنا جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا کہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے آپ دعا مانگے۔ اگر بندہ ایک اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو باپ کی قبر کو کیا وہ بوسہ دے سکتا ہے یا ماں کی قبر کو بوسہ دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جی قبلہ دیکھیں، جو سجدہ ہے نا وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اب وہ والدین کی قبر پہ جا کے بوسہ لیتا ہے، تو جیسے وہ صاحب مزار کی قبر کا بوسہ لے رہا ہے، تو بوسہ لینے سے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے کہتے ہیں جی کہ یہ تو سجدے کرتے ہیں، تو اگر وہ والدین کی قبر کو جا کے بوسہ لے لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ کا فتویٰ نہیں لگا دیا جائے گا، وہ اپنی والدین کی محبت میں بے تحاشا ہو گیا، وہ محبت میں جا کے اس نے بول، لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے، کہ وہ فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عمل بھی نہ کرے، بیٹھے اپنے والدین کی قبر پہ قرآن پڑھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان پڑھ کے رب تعالیٰ سے ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگے، جو شریعت کا طریقہ کار ہے۔ فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ بوسہ نہ ہی لیں، آپ کھڑے رہیں، دعا کریں، بیٹھیں، سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے دعا کریں، فتنے سے محفوظ رہنا ہے، کیونکہ فتنہ اس وقت زمانے کے اندر بہت زیادہ ہے، علماء اکرام کے اوپر طعن و تشنیع بہت زیادہ ہے، اللہ کے ولیوں کے اوپر طنز بہت زیادہ ہے، مزارات کے اوپر طنز بہت زیادہ ہے، اور اس کا نقصان اہل سنت کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر 2 نمبر پیر، چرسی پنگی پیر، ڈھول ڈمکے والے پیر، 2 نمبر مریدین کہ جو جناب پیر صاحب کہہ کے ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جو پیر محفل پہ چلا جائے تو جو نقیب محفل ہوتا ہے نا وہ اپنی داد حاصل کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا لقبات دے دیتا ہے۔ بالکل، دیکھیں ایک بندہ اس کے پاس پیر، ہر پیر پیر ہی ہے، آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی پیر نے کسی عالم کی تعریف بیان کی ہو؟ نہیں سنیں گے۔
لیکن علماء اکرام ممبر پہ بلکہ وہ تو پیر حضرات جب جاتے ہیں نا، ایک بڑا عالم دین ہے جس نے 10 سال مدرسے میں گزارے ہیں، جس نے چٹائی پہ بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کا ورد کیا ہے، جس نے استادوں کی مار کھا کے دین کا علم حاصل کیا ہے، وہ تو ان کی بات کرنا نہیں گوارا سمجھتے. حالانکہ میری نظر میں اگر دیکھیں پیر تو پیر ہے، میں نہیں، جو پیر حضرات ہیں جو سید ہیں ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، جو اولیاء کرام ہیں ہم ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن جو اولیاء کرام ہیں جو اللہ کے ولی ہیں تو وہ تو علماء کرام کو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑے جو ہے نا ان کو ان کی عزت احترام کرتے ہیں. اللہ کا جو ولی ہوگا، جی جو ولی اللہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ عالم دین کو عزت عطا فرمائے گا، اور بلکہ وہ خود بھی عالم دین ہوگا، اور وہ عالم دین کو عزت دے گا، اس کا احترام کرے گا، اور اس کے اوپر شفقت رکھے گا، اس کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمائے گا. اور جو پیر علماء کی قدر ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی مولوی کی یہ سب کچھ ایسی ہیں، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو علم کی قدر نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ پیر کا تقوی اور علم کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے. اگر اس کا کم از کم، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ شرائط کے اندر کہ کم از کم پیر کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ حلال حرام کی جانچ پڑتال کر سکے کہ میں یہ جو عمل کرنے لگا ہوں یہ شریعت کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، جاہل تو پیر نہیں ہو سکتا. جی علامہ صاحب، گفتگو بڑی لمبی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ ناظرین میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم کسی پیر کے خلاف نہیں ہیں. جو پیر ہمیں یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو میں خدارہ ہاتھ جوڑ کے ان سے آگے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہمیں نہ کہیں کہ بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یا جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو ہم غلط لگتے ہیں تو میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کائنڈلی اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا اگر یہ باتیں ساری آپ کو ہو رہی ہیں تو پھر آپ یقیناً آپ سوچیں کہ ہاں آپ پیر نہیں ہیں، آپ پیر ہیں. تو ہمارے ساتھ علامہ بلال رضا صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. دلم پج مردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ. دلم پج مردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ. چوسوئے من گزر آری من مس کی زناداری. چوسوئے من گزر آری من مس کی زناداری. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا جہزرا یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ بڑی ہی سبحان اللہ۔ خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے جی علامہ بلال رضا صاحب. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے. علامہ صاحب نے بھی بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنا سفر کر کے آئے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک قدم کے پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. ناظرین، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، اور C49 کی جو خصوصی کاوش ہے دین کی بات کرنے کی وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی دین کی بات ہے، کیونکہ آج کل ہم جو ہے سوشل میڈیا سے زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کوئی مستقل یا اچھی بات ہے نہیں ہے، کیا یہ بات شریعت میں ہے نہیں ہے، لیکن ہم نے سوشل میڈیا پہ سننی ہے بات، ہم نے کہنا ہے جی ہم وہی سوشل میڈیا کی باتیں سن کے ہم عالم دین بن جاتے ہیں. ہم علماء کرام کے ساتھ سوشل میڈیا سے باتیں سنی، مسجد میں گئے، مسجد میں جا کے علماء کرام کے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. کیونکہ علماء کرام کے پاس جو تعلیم ہے، جو استادوں نے انہیں تعلیم دی ہے، جو انہوں نے دین کی تعلیم پڑھی ہے، حدیث شریف پڑھی ہے، بخاری شریف، ترمذی شریف، جو انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، وہ ہمارے لیے پڑھا ہے. آپ علماء کرام کے پاس جائیں، علماء کرام کے پاس جا کر ان سے تعلیم لیں، ان سے پوچھیں. پہلے کبھی آپ پیر کو جو ہے نا مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں، کبھی آپ نے کسی علماء کرام سے پوچھا ہے کہ میں کس طرح کا پیر پکڑوں، کس طرح کے میں پیر کا مرید ہو جاؤں، یا کون سا پیر ہے جو اچھا ہے؟ لیکن ہم علماء کرام کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی جس پیر کے پیچھے لوگ زیادہ ہیں، جس پیر جو ہے نا وہ جذباتی ہے، ہم جو ہے نا اس کی تعریف میں لگ جاتے ہیں، اس کے جو ہے نا پیروکار بن جاتے ہیں. نہیں جی یہ بڑا پیر ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا، ٹھیک ہے پیر پکڑنا چاہیے، مرید ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا مرید ہو. اپنے ماں باپ کا مرید ہو جائے گا جب اپنے ماں باپ اپنے باپ کی تربیت کو فالو کرے گا، اپنے باپ کی باتوں کو فالو کرے گا، تو میں کہتا ہوں یقیناً وہ راہ نجات پائے گا. لیکن اس کے بعد اگر باپ سے مشاورت کر کے، ماں سے اجازت لے کے جب آپ کسی پیر کے پاس جائیں گے، کسی آلِ رسول کے پاس جائیں گے، تو وہ یقیناً جو آپ کے اندر تھوڑے بہت عیب رہ جائیں گے. کیونکہ ماں باپ وہ کہتے ہیں نا، جس نے باپ کی سختی برداشت کر لی اسے زمانے کی سختی کچھ نہیں کہتی. وہ زمانے کی سختی اسے جو ہے نا اس کے لیے ایک ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. لیکن یہ یقین کریں کہ آپ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے مرید ہوں، پھر پیر کے پاس جائیں. جب پیر کے پاس جائیں گے تو پیر وہ ہوگا جو آپ کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کے رستے میں لگائے گا. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی پیر کے خلاف نہیں، ہم جنرل بات کر رہے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں ایک عیب پایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے، وہی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی بیمار ہیں، علامہ صاحب کی بھی صحت ناساز ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور C49 کے چیئرمین صاحب الحاج حاجی محمد اکرم زکی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے جو رفقا ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ہمارے جو جتنے سننے والے ہیں، C49 کی جو پوری ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے آبا اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کفر مسلمانوں پر کفر مسلط کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. اور میری دعا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ اٹھیں، اور مسلمانوں کی جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.